السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ محترم بھائیو، اس دنیا میں جو بھی آیا ہے، کل من علیہا فان، وہ فانی ہے، اور باقی رہنے والی ذات رب ذوالجلال والاکرام کی ذات ہے۔ یہ پہاڑ روئی کی طرح اڑیں گے اور آسمان تلچھٹ ہو جائے گا۔ یہ جتنے نظارے نظر آتے ہیں نا، سب یہ دھواں بن کے اڑ جائیں گے، کچھ باقی نہیں بچے گا۔ پھر وہ دن آئے گا، یوم یقوم الناس لرب العالمین، کہ جس دن لوگ کھڑے ہوں گے اس مالک کے سامنے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو جو انسانیت ہے یہ موت کے دروازے پہ کھڑی ہے، لیکن ہم ہر قدم اٹھانے سے پہلے یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم موت کے دروازے پہ کھڑے ہیں۔ جب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا مقام و مرتبہ اتنا عالی ہے کہ تمام انبیاء سے بلند، تمام فرشتوں سے بلند، تمام انسانوں سے بلند، بلکہ اللہ رب العالمین نے اپنی ذات کے بعد اس کائنات میں سب سے اعلیٰ عرفہ رتبہ جو عطا فرمایا ہے، وہ حبیب کبریا، والی فتح، شاہ امم، سلطان مدینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ آپ نہیں رہے۔ آپ کی دنیا سے جانے کا بھی ایک منظر ہے، وہ ذرا تفصیلی ہے، اتنا وقت نہیں کہ اس کا ذکر کیا جا سکے۔ لیکن آپ کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جو 2 سال 2 یا 3 ماہ خلافت پہ رہے، مسلمانوں کے امیر المومنین رہے، امیر المسلمین رہے، جب وہ دنیا سے جا رہے تھے تو آنے والے لوگوں کو کیا سبق دے کے جا رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن گیا تو امیر المومنین سے یہ کہا کہ امیر المومنین، آپ جس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں، حکومت کر رہے ہیں، یہ اتنا بلند اور اعلیٰ ترین مقام ہے کہ آپ کے بعد تو پھر اس طرح کی کوئی بھی حکومت اور کوئی نظام نہیں کر سکے گا۔ یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ تھوڑی سی نرمی فرما دی۔ لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت ہمارے درمیان موجود نہ ہوتی تو اسلام کا حلیہ بگڑ جاتا۔ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پورا پہرا دے کر اور اس دین اسلام کی حفاظت کمال درجے کی تھی۔ جب آپ مسند خلافت پہ بیٹھتے ہیں تو آج قیامت تک آنے والے حکمرانوں کو ایک پیغام دیتے ہیں۔ حکومت کرنے کا تو بڑا شوق ہے لوگوں کو، کرسی کے پیچھے لڑائیاں ہو رہی ہیں، جھگڑے ہو رہے ہیں، قتل و غارت گری ہو رہی ہے آج، لیکن جو پیمانہ خلفائے راشدین چھوڑ کر کے گئے ہیں، اس پیمانے پر تو لوگ چھپ جاتے تھے، ڈرتے تھے کہ کہیں ہمارے سر پہ یہ بوجھ نہ رکھ دیا جائے۔ تو جب خزانچی نے آ کے کہا کہ امیر صاحب آپ کا وظیفہ کیا مقرر کیا جائے، تو کہا ایک انصار جو مزدوری کرتا ہے
صبح دیہڑی لگاتا ہے، شام کو جو اس کو ملتا ہے نا اس کے برابر میرا وظیفہ مقرر کر دو۔ تو کہنے لگے امیر المومنین آپ کے مسائل بہت زیادہ ہوں گے، اتنے میں آپ کا گزارا نہیں ہوگا۔ تو کہنے لگے جب میرا گزارا نہیں ہوگا تو میں اس مزدور کی مزدوری بڑھا دوں۔ یہ انداز تھا آپ کا۔ اور جب آپ دنیا سے جا رہے ہیں، بیمار ہو گئے ہیں، تو اپنے بیٹے عبد الرحمن کو بلایا بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہنے لگے کہ خزانچی کو بلاؤ۔ خزانچی کو بلایا گیا، اس سے کہا کہ 2 سال 3 ماہ میں خلافت پہ رہا ہوں، میں نے کتنا وظیفہ بیت المال سے وصول کیا ہے؟ تو اس نے حساب کتاب لگا کے کہا جی 6000 درہم بنتے ہیں، جو آپ نے اپنی ساری خلافت میں جو آپ کا حق بنتا تھا کہ آپ نے کاروبار چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا، تو حکومت کی طرف سے آپ کو وظیفہ دیا گیا۔ تو اپنے بیٹے سے کہا کہ وہ فلاں جو باغ ہے نا وہ بیچ کر یہ 6000 درہم حکومت کو واپس کر۔ تو آج لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے لوگ حکومتوں میں بیٹھ کے، نظاموں اور عہدوں پہ بیٹھ کے 2 لاکھ ماہانہ کی نوکری والا جب مرتا ہے تو اربوں خربوں کا مالک ہو کے مرتا ہے، اور کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور میں خلفۂ راشدین کو مانتا ہوں، میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو مانتا ہوں۔ ماننے کے بھی اپنے اپنے پیمانے ہیں نا، طریقے ہیں۔ ایک ہے صرف ماننا، یا جیسے لوگ کہتے ہیں سن کے ہم جناب مسلمان ہوئے ہیں، اس سے ان کے سنی ہوئے ہیں، کچھ ہوا ہے۔ اصل یہاں پر آئے نا، کوئی آ کے چیک کرے کیا، لیکن سچی بات ہے وہاں تک پہنچ کوئی نہیں سکتا۔ لیکن یار ایک مثال تو ہے نا کہ حکومت کی خزانے کے اوپر کبھی بھی وہ بوجھ۔ پھر بیٹی آ گئی۔ اب ہمارے یہاں یہ ہے کہ ہم تو کہتے ہیں وہ آخری 95-96 سال کا بھی بابا جی ہو جائے نا تو ہم امریکہ لے جاتے ہیں کسی طرح بچ جائے۔ ہم نہیں چاہتے کہ یہ مرے، اس کے اوپر کوئی مرے کا لفظ بھی بولے، لیکن وہ لوگ اللہ کی ملاقات کے حریص تھے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ جہان فانی ہے، عارضی ہے، بیکار ہے، فضول ہے، ہم نے تو اپنے اللہ کے پاس جانا ہے۔ لہذا بیٹی آئی، کہنے لگی ابو جی اگر آپ فوت ہو گئے نا اس بیماری میں تو یہ چادریں نئی رکھی ہیں، اس نئی چادروں میں ہم آپ کو کفن دیں گے۔ کہنے لگے بیٹی یہ 2 نئی چادریں میں نے قبر میں کیا کرنی ہے؟ یہ جو میں نے ایک اوپر بلیک رکھی ہے اور نیچے ایک چادر باندھ رکھی ہے نا، مجھے یہ بتاؤ کہ نبی علیہ السلام کو کتنے کپڑوں میں کفن دیا گیا تھا؟ 3 کپڑوں میں۔ کہا یہ ایک میں سر پہ رکھتا ہوں، ایک میں اوپر والے حصے پہ پہنتا ہوں، ایک تہمد ہے، یہ 3 کپڑے بن جاتے ہیں، ان کو دھو کے خشک کر کے یہ ایک میرے نیچے بچھا دینا، ایک اوپر بچھا دینا، مجھے بھی ان 3 کپڑوں میں، پرانے کپڑوں میں تم تدفین کر دینا۔ اب جو لوگ آج کل ایک مرنے کے اوپر لاکھوں ہزاروں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں، وہ دیکھیں کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین شخصیت 10 لاکھ مربع کلومیٹر کا حاکم، اس کی موت کا کل خرچ 2 پرانی چادریں۔ آج تو اللہ معاف کرے، یہ چند دن پہلے ایک بابا جی فوت ہو گئے 92 سال کی عمر میں، تو میں تعزیت کے لیے گیا تو انہوں نے جناب ہمارے سامنے نا گڑ والے اور زردہ چاول لا کے رکھ دیے۔ ایک دن ہوا بابا جی کو فوت ہوئے، یعنی یار دیگوں کی دیگیں پکی ہوئی ہیں، اور پھر مجھے پتہ چلا کھانے میں مٹن پکا ہوا تھا، نان تھے، پتہ نہیں کیا کچھ تھا۔ مرنے کے اوپر، اور ہمارے جو لوگ جن کو عقیدے کی سمجھ ہے وہ اگر دوسری خرافات نہیں کرتے وہ درس قرآن رکھ لیتے ہیں۔ تو درس قرآن اس موقع پہ رکھنا، ان تاریخوں میں رکھنا، دوسرے تیسرے دن
یہ بھی تو بدعت میں ہی آتا ہے۔ تو کسی نہ کسی طرح موت کے اوپر خرچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کل خرچ، اور اسی طرح اگر خوشی دیکھی جائے ان لوگوں کی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح کا کل خرچ کتنا تھا؟ 0 خرچ تھا۔ لیکن آج شادی بیاہ پہ کس طرح مسلمان فضول خرچیاں کر رہے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی چیز بھی اپنے پیچھے چھوڑ کر نہیں گئے، سارا کچھ اپنے گلے سے اتار کے دنیا کے اندر چھوڑ کے، جس طرح خالی ہاتھ دنیا سے آئے تھے اسی طرح خالی ہاتھ گئے نہیں، نیکیوں کے انبار اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی اتنی بڑی دولت لے کے وہ اللہ کے پاس گئے۔ اللہ رب العالمین حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی قبر مبارک پر ان گنت بے شمار رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، اور ہمیں خلفائے راشدین کی راہ پہ